الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حقیقی کامیابی اور اس کے حصول کا طریقہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ یعنی بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، اور جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں، اور جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں، اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو کر ہر ناپسندیدہ چیز سے نجات پا جائیں گے۔ سورہ مؤمنون کی ابتدائی 10 آیات کے بارے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ اقدس کے پاس مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح آواز سنائی دیتی۔ ایک دن وحی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر وہاں ٹھہرے رہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان میں مذکورہ باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10ویں آیت تک آخر تک پڑھا۔ انہی آیات کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا گیا، اے ام المؤمنین، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ پھر فرمایا، تم سورہ مؤمنون پڑھتے ہو تو پڑھو۔ چنانچہ ایک شخص نے شروع کی 10 آیتیں پڑھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ایسے ہی تھے۔ محترم سامعین، کامیابی کی 2 قسمیں ہیں، ایک جزوی کامیابی اور دوسری کلی کامیابی۔ جزوی کامیابی وہ ہے جو زندگی کے کسی ایک یا 2 معاملات میں ہو، جیسا کہ کوئی رائٹر، مصنف، اس کے لیے اس کی کتابوں کا چھپنا، بکنا، پسند کیا جانا، یہ کامیابی ہے۔ اسی طریقے سے بزنس مین کے لیے کاروبار بڑھنا، پھیلنا، دوسرے شہروں میں اس کی شاخیں کھل جانا، یہ کامیابی ہے۔ اسی طریقے سے نوکری پیشہ افراد کے لیے اچھی تنخواہ کا ہونا، اچھی مراعات ہونا، اچھا عہدے میں ترقی، تنخواہ میں اضافہ اور اچھی کارکردگی پر ایوارڈ ملنا، یہ تمام چیزیں بالکل کامیابی ہیں۔ اسی طریقے کی تفصیل دینی معاملات کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، لیکن کامیابی کا ایک کلی، جامع اور بلند تر معنی ہے جو حقیقت میں ہمارا مطلوب و مقصود ہونا چاہیے۔ کامیابی کا وہ مفہوم بحیثیت انسان اور بطور مسلمان اس لیے حقیقی، کامل اور اعلیٰ ہے کہ اس کا علم ہمیں اس علیم و خبیر ہستی نے دیا ہے جو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، الا یعلم من خلق، کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا، وہو اللطیف الخبیر، حالانکہ وہ ہر باریکی کو جاننے والا بڑا خبردار ہے۔ یقین جانیے کہ اگر صرف پیسہ ہی انسان کی کامیابی کے لیے کافی ہوتا تو کوئی مالدار
دنیا میں دکھی نہ ہوتا، جبکہ ہم سب کا مشاہدہ ہے کہ بہت سے پیسے والے، نافرمان اولاد، زبان دراز بیوی، تباہ شدہ حال، صحت اور ذہنی انتشار کی وجہ سے زندگی عذاب میں گزارتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان مسائل میں سے کوئی مسئلہ نہ بھی ہو، پھر بھی حقیقی کامیابی کا دعویٰ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر دنیا میں ہر چیز حاصل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندہ خدا کی لعنت اور غضب کا اور عذاب جہنم کا مستحق ہے، تو پھر ایسی کامیابی کہاں کامیابی ہے؟ یہ تو سراسر ناکامی ہی ناکامی ہے۔ کامیابی کا وسیع تر اسلامی تصور یہ ہے کہ خدا راضی ہو، آخرت میں نجات ملے، جہنم سے چھٹکارا اور جنت میں داخلہ حاصل ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان رضائے الہی کو اپنا مقصود اصلی بنا لیتا ہے اور کوشش کرتا ہے، اور وہ کوشش احکام خدا، ہدایات اسلام، تعلیمات شریعت اور اتباع سنت کے مطابق ہوتی ہے، تو اس کے سارے کام ہی سیدھے ہو جاتے ہیں، مخلوق راضی ہو جاتی ہے، بیوی خوش، بچے فرما بردار، ذہن پرسکون اور رزق میں قناعت نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت فرمان ہے۔ اسود ابن یزید نے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے تمہارے محترم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اپنے سارے غموں کو آخرت کا غم بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے غم کے لیے کافی ہے، اور جو دنیاوی معاملات میں غموں اور پریشانیوں میں الجھا رہا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کامیاب لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یعنی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے ڈرے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور فرمایا کہ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو صرف دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی مانگتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ صرف دنیا کے طلبگار ہیں ان کے متعلق فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ آخرت کے طلبگار ہیں ان کے متعلق قرآن فرماتا ہے وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اور کوئی یوں کہتا ہے رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں دوزخ کے آگ سے بچا لے۔ اسی لیے یہ دعا ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور ہمیں اس کے معنی سمجھ کر ہمیں روزانہ اس دعا کو دہرانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرمائے، ہمیں آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا من کان یرید العاجلۃ، اور جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے یعنی جلد دنیا کا طلبگار ہے، فرمایا عجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، لمن نرید، جس کا ہم ارادہ کرتے ہیں، فرمایا ثم جعلنا لہ جہنم، اور پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، جس میں وہ مذموم اور مردود ہو کر داخل ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا ومن،
اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اور جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ فرمایا کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، فرمایا ہم سب کو مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، تمہارے رب کی عطا سے، اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے۔ قرآن کی نظر میں ایمان اور اچھے کردار والے حقیقت میں کامیاب ہیں۔ قرآن فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ آخرت کو بھلا کر صرف مالی کامیابی حاصل کرنا قرآن کی روح سے ہرگز کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیاب وہی ہے جس نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی رضا بنا لیا، اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کیا اور نیک اعمال کر کے وہ دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، ہم سب کو دنیا بھی اچھی عطا فرمائے، ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔